ایکسٹرا میریٹل افیئرس اور دوسری شادی، پہلے تو یہ بتائیے گا آپ اس کے حق میں ہیں یا خلاف؟ سر دو الگ چیزیں آپ نے پوچھی. سب سے پہلے آپ نے کہا ایکسٹرا میریٹل افیئرس، جناب یعنی کہ شادی کے علاوہ کسی کے ساتھ. حضور والا ریئلسٹیکلی ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایک شادی شدہ مرد کی حیثیت سے جناب سر فطرت سے انکار نہیں، فطرت سے انکار نہیں. جناب پہلی بات تو یہ ہے حضور والا، ہم کیسے یہ مان لیں کہ آپ ایک شخص کے ساتھ پوری زندگی اسی شدت سے محبت کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں؟ سر یہ جو مناقحت ہے اس کے اندر بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی وقت ایسے آتے ہیں ایک لمبی میٹریمنی کے اندر کہ لگتا ہے کہ ہم ایک دن بھی اور اس شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. چونکہ مرد کو دنیا سے ملنے کا، نئے نئے تعلقات پیدا کرنے کا اور نئے نئے تجربات کرنے کا زیادہ اپنے تئیں حق ملتا ہے، یا شاید اس کو اپرچونٹی زیادہ ہیں جی، تو اس لیے مرد زیادہ تر اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کیفیت کے اندر جو ہماری خواتین جو یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کے مرد ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور والا صبر سے، بغیر نتارہ کیے ہوئے، بغیر کنفرنٹ کیے ہوئے، بغیر سب کچھ کھول کے رکھ دینے کے وقت کا انتظار کریں. سر عموماً ایک شریف آدمی جو کہ عیالدار ہو اور شادی شدہ ہو، وہ وقتی ڈائیورژن کو انجوائے بھی کرتا ہے، اس کے تھرل کو انجوائے کرتا ہے، مگر پھر پلٹ کے واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں اس کو آ جانا چاہیے. بیوی کو صرف اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. سر مجھے ایک بڑی پرانی نظم یاد آ گئی سلسلے میں، جلدی سے آپ کو اس کا مقدمہ. جناب ہمارے تعلق کے سپاٹ چہرے پر بہت روز سجی رہی محبت کی نقاب، اس دھوکے میں ہم دونوں رہے شریک و فریق، دیکھا ہے چند روز مروت کا نقاب. لیکن اتنی تو تیری نظر کی مجھے پہچان ہے، جانتی ہوں در پردہ اب کوئی اور مہمان ہے. اب تیرے تیور تیرے طور اور ہیں، میں نہیں اب قابل غور اور ہیں. خوشبو میں بسا میرے پاس سے ہو کر تو جائے جو کسی اور کے گھر میں راستہ روک لوں، اور استفسار کروں کہاں کے ارادے ہیں، کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ میری ناگہاں بے باکی پہ ایک لہجہ جھجک جائے، اٹھتا قدم ایک لمحے میں ٹھٹک جائے، نظر ملائے تو کوئی جواب بن نہ پائے، نظر چرا کے کھوکھلا ایک بہانہ بنا جائے. کیا ہوا جو اس تعلق سے دل تیرا بھر گیا، کیا پہلے نہیں کوئی کسی کی نظر سے اتر گیا؟ اب میں کیا سوچوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، تو جو میرا تھا اب کسی اور کا کیوں ہے. سر اس طرح نظم چلتی رہتی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے سب پتا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک اپنا الارم ہوتا ہے جو بیوی کو بتا دیتا ہے کہ معاملہ کہیں اور ہے. اور خواتین کا ساتھ دیتے ہوئے میں بتا دوں، شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے جب عورت کا دل اس سے اٹھ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر منہ مار رہی ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے سر، دونوں طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ جو سبق دے رہے ہیں اس میں ہے صبر سے بیٹھنا، تحمل سے انتظار کرنا کہ وہ مرد کا ٹائم پورا ہوگا واپس آ جائے گا. جو واپس نہ آیا، جو انہیں دوجی کر لی، پھر سر جی پھر گل ہے کہ جڑا واپس ہی نہیں آندا، جڑا تھان تے واپس نہ آوے، انہوں پھر چھڈ جانا بہتر ہے. سر کیسے آپ ایک ایسے آدمی یا کیسی عورت کی زندگی گزار سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، جو دل کہیں اور لگائے ہوئے ہے اور ویسے آپ کے گھر کو بسائے ہوئے ہیں؟ سر یہ تو پھر ایک بہت بڑی منافقت ہے اور بہت بڑی خود فریبی ہے جسے کھانا بہت مشکل ہے. میں دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بات کو سمجھیے گا ضرور. ہمارا جو مذہب ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے، عین فطرت کے مطابق ہے. سر اسلام کے اندر کثیر الازدواجی ہے، تعدد ازدواج ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا آسانی سے اجازت ہے، مگر اجازت تب ہے جب آپ انصاف کر سکیں. یہ نہیں کہ ایک بیوی کو بہت زیادہ فیور کریں اور دوسری کو ظلم اور حادثے زمانہ پہ چھوڑ دیں. اسی انصاف کے آگے کی بھی ایک لائن ہے، شاید میں غلط نہ ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، کہ تم انصاف کر نہیں پاؤ گے. اس لیے کہ سر منصف کون بن سکتا ہے؟ ایک لحاظ سے خدا نے بتا دیا کہ تیری فطرت جو ایسی ہے وہ تجھے مجبور کرے گی کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تو شرط پوری نہیں کر سکے گا. تو اصل میں بات کیا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ جو سہرے جلوے والی بیوی ہے جنہوں کوڑی چڑھ کے لین گیا سن تے جدی آ کے کوڑی چکیا سی تے جے تو بچے پیدا کیتے سن، تو او دے نال ہی فیتھفل رہے. مگر پھر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے حرام کاری کی جگہ اگر مناقحت کی ایک اور شکل کر لی جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، شرط پوری کرنے کی بات ہے. اور جو لوگ حتی الامکان شرط پوری کرتے ہیں سر وہ یقین کیجئے برا نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں پلیز. سر میرا محبوب ایک ہی ہے، آپ یقین کیجئے. اور سر میں نے اپنے محبوب کو جس کے ساتھ شیئر کر رکھا ہے وہ اتنا ڈاڈا ہے، اتنا ڈاڈا ہے. سر میرا رقیب
اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ خدائے کائنات ہے، مگر سر جی قربان جاواں اس رقیب کے، اپنے محبوب سے خود محبت کرتا ہے، اپنی پوری مخلوق کو اس کی محبت کی طرف پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور یقین کیجئے عداوت یا رقابت سے واقف ہی نہیں ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے اگر اس کی محبوب کی محبت میں اس کی مخلوق بھی شامل ہو جائے۔ میں سر سرکار کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو خان کی زندگی سے متعلق ہے۔ حضور والا مدینے کا ہے یہ واقعہ، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب حضرت بی بی عائشہ سرکار کے عقد میں تھیں، اور انہی دنوں کے اندر سرکار کے عقد میں اور بیبیاں اور امہات المومنین بھی تھیں، جن میں سے ایک بی بی حضرت سودا تھیں۔ حضرت سودا کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، وہ عمر میں سرکار سے بڑی تھیں اور سر بے سہارا تھیں جب سرکار نے ان کو اپنے نکاح میں لیا اور ان کو کائنات میں سرفراز کر دیا۔ ایک آپ کو اور بات بتاؤں، بی بی کی چال میں ہلکا سا نقص تھا، وہ ایک خاص طرح سے چلتی تھیں، کیونکہ شاید عمر بڑی ہونے کی وجہ سے ان کو گھٹنوں کا آرتھرائٹس تھا یا کوئی اور پٹھوں کی کمزوری تھی۔ سرکار کو ان کا یہ نقص کے ساتھ چلنا بھی اچھا لگتا تھا، اور سر میں قربان جاؤں کہ جب سرکار ان کو ایسے چلتا ہوا دیکھتے تھے تو تبسم فرماتے تھے کہ جیسے وہ اس نقص کو پسند فرما رہے ہیں۔ سر یہ ہوتی ہے محبت کی، کہ ہائے جس سے محبت کی جائے اس کی عزت اتنی کی جائے کہ اس کے نقائص بھی آپ کے لیے باعث راحت اور باعث تبسم بنے۔ عرض میں کرنا چاہتا تھا جس بات پہ، حضور والا ایک دن سرکار صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، بیبیوں کے حجرے تھے، تو سرکار نے بڑے دھیمے انداز میں کہا، کہنے لگے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تم سب میں انصاف اور برابری رکھوں، اس دل کا مگر میں کیا کروں، یہ عائشہ کی طرف راغب رہتا ہے اور اس سے خاص محبت کرتا ہے۔ سر یہ بھی تو تقاضۂ بشری ہے کہ بہت سو میں سے ایک بہت پسند ہو۔ اور پھر سر جی صدیق اکبر کی بیٹی، آپ سوچیں کہ وہ کیا، سر میں کہتا ہوں کہ کیسے محبوب خدا کی محبوب بیوی، سر میں قربان واری جاؤں سر ان کے اوپر۔ حضور والا یہ بات حضرت سودا نے سن لی، ہفتے کے راتیں مقرر تھیں کہ آج کی رات میرے سرکار اس بی بی کے ساتھ گزاریں گے۔ ہفتہ چلتا گیا حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ جب سرکار نے رات بی بی سودا کے حجرے میں گزارنی تھی اور ان کے بخت جگانے تھے۔ سرکار نے ٹاٹ کے پردے کو ہلا کے اندر جانا چاہا تو دروازے کی چوکھٹ میں آ کے بی بی حضرت سودا کھڑی ہو گئیں، ایسے کھڑی ہوئیں کہ جیسے استقبال نہیں بلکہ راستہ روک رہی ہیں۔ سرکار نے قدم بڑھانا چاہا تو انہوں نے آگے بڑھ کے ایک قدم بڑھا کے ان کو روک دیا اور کہا، سرکار میں کم عقل ہوں، میں سوچتی رہی ہوں اور سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اب سے لے کر جب تک میں مرتی نہیں، میرے حصے کی تمام راتیں میں نے عائشہ کے نام ہبہ کر دی، تاکہ آپ کو میری طرف سے کسی قسم کی تکلیف یا ذہن پہ بار نہ ہو۔ سر حضور والا میرا نبی اور اس کا گھرانہ اور وہاں پہ معاملات خانگی بیان ہی نہیں کیے جاتے۔ سر ہم تو پتہ نہیں کس چیز کے اندر پڑ گئے ہیں۔ میں آپ کو سر اس قدر حسین، جو کائنات میں ایسا حسین نہ ہوگا، سر اس کو دیکھنے والی آنکھیں۔ سر میں ایک واقعہ اور، سر حسن کا بہت ذکر ہوتا ہے، بہت حسن کا، جمال یوسف کا بہت تذکرہ ہے کہ ان جیسا حسین کوئی نہ ہوگا۔ بی بی حضرت عائشہ کو تو سرکار محبت کرتے تھے۔ ایک بی بی کا واقعہ آپ سے شیئر کروں۔ سر سرکار کے جب دنیا سے انہوں نے پردہ کر لیا تو اس کے بعد بی بی 50 سال تک جی ہیں، 50 سال، نصف صدی میں وہ قرآن اور فقہ اور مختلف مسائل کا حل امت کو بتاتی رہیں، اور یہ اللہ کا رمز تھا کہ جو خلوت اور جلوت سے واقف تھیں اپنے نبی کے، تو ظاہر ان سے بہتر کون بتا سکتا تھا۔ حضور ایک باری دورہ قرآن ہو رہا تھا، جس طرح آج کل بھی رمضان میں ہوتا ہے، بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں مدینے کی بہت ساری، اور ان کو سمجھا رہی تھیں تفسیر کر کے حضرت عائشہ۔ جس واقعے کا اس وقت ذکر ہو رہا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضرت زلیخا کا ذکر تھا کہ انہوں نے جب اپنے اوپر الزام لگتے دیکھے تو زنان مصر یعنی کہ مصر کی عورتوں کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا، دعوت پہ بلا کے انہوں نے کھانے کے بعد کچھ تازہ پھل رکھے تاکہ لوگ کھا سکیں۔ ان تازہ پھلوں میں سر سخت چھلکے والی نیل کے ساحل پہ اگنے والی نارنگیاں تھیں۔ اب یہ اتنے سخت چھلکے کی ہوتی تھی کیونکہ گرم ملک تھا، تاکہ ان کے اندر جو پھل کے اندر تازگی اور موئسچر اور ذائقہ اور رس ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ ہاتھ سے چھلتی نہیں تھی۔ ان کو چھیلنے کے لیے چھوٹے پھل کی انتہائی تیز دھار کی
چھریاں استعمال ہوتی تھیں جو ان کو اوپر سے کاٹ دیں تاکہ کھا سکیں. اب سر منظر یہ ہے کہ سب کے سامنے وہ نارنگیاں پڑی ہیں, خوش رنگ اور خوشبو اٹھ رہی ہے اور تازگی کی دعوت دے رہی ہیں, سامنے ساتھ چھریاں پڑی ہیں. بیبیوں نے لپک کے چھریاں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور نارنگیوں کے چھلکے اتارنے لگیں. عین اس وقت حضرت بی بی زلیخا نے اشارہ کیا اور جناب حضرت یوسف کمرے میں تشریف لائے. بیبیوں نے ایک نظر اس مہتاب کو دیکھا, ایسی بے خود ہوئیں کہ یاد ہی نہیں رہا کہ چھلکے کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں. قرآن میں ذکر ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی انہوں نے. اور حضرت زلیخا نے کہا ایک نظر دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو اور پھر مجھ پہ الزام دیتی ہو کہ میں اس کی محبت میں کیوں گرفتار ہو گئی. اب یہ واقعہ پورا حضرت عائشہ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. تو لوگوں نے ایک دم دیکھا کہ بولتے بولتے بی بی چپ کر گئی اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری, بے حال ہو گئی. سب لوگوں نے پوچھا بی بی کیا بات ہو گئی, کیا ذکر ہو گیا, یا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی کہ ایک دم سے آپ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ رونا شروع ہو گئی ہیں. کہتی مجھے اپنا یوسف یاد آ گیا, اگر کہیں میرا یوسف آ گیا ہوتا تو ان بیبیوں نے انگلیاں نہیں انہی چھریوں سے اپنا سینہ کاٹ دینا تھا, دل نکال کے اس کی کاشیں کر دینی تھی اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا. حضور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر, یہ جو مذہب ہے میرا سر, یہ جس قسم کی محبت ہر رشتے کے اندر بیان فرماتا ہے. آپ نے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا پوچھا, میری نظر میں سب سے خوش قسمت لوگ پتہ ہے کون ہیں سر؟ جن کو اس سے محبت ہو جائے اور تا حیات رہے جس سے اس کا نکاح ہوا. اللہ سر جی کتنا بڑا عذاب ہے کسی اور سے محبت ہو جانا جبکہ وہ آپ کے نکاح میں نہ ہو, مگر یہ ہوتا ہے.